تمہاری برتھ ڈے آ رہی ہے، ہاؤ سیڈ۔ اس بار تو تمہارے ماما بابا بھی نہیں ہوں گے تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کرنے۔ وہ اتنی سخت بات کہہ گیا تھا کہ نور کا دل ایک بار پھر تکلیف سے بڑھ گیا۔ وہ کیوں اس کے ماما بابا کا ذکر کرتا ہے؟ اچھا ہے نا آپ میری برتھ سیلیبریٹ کرنا، اور یہ جگہ بھی کتنی بڑی ہے، ورنہ اگر ماما بابا کے ساتھ ہوتی تو وہ گھر میں صرف ایک چھوٹے سے کیک سے اور بس باہر کھانا کھلا دیتے۔ چونکہ اب میں یہاں رہتی ہوں تو میں اپنی ساری وشز پوری کروں گی۔ یار آپ نے اگر ذکر چھوڑ دیا ہے تو مجھے ذرا ایک پین اور پیر تو پکڑائے، میں لسٹ لکھوں اور آپ ایک اچھے ہسبینڈ کی طرح ساری باتیں سنیں گے۔ اسامہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ یہ لڑکی کبھی بدظن نہیں ہوگی اپنے گھر والوں سے۔ جلدی سے ناشتہ لا، کیا ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں تمہارے؟ وہ ابھی ہاتھ دھو کر پلنگ پر بیٹھا اپنی بیوی کو آواز دے رہا تھا۔ جب وہ ابھی تک کھانا نہ لائی تو چلاتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ صبح صبح کام پہ نہیں گیا تو ابھی تک؟ ایک عورت اس کے چلانے پر اپنے کمرے سے باہر، وہ ابھی کپڑے سلائی کر رہی تھی، مگر جب یہ پاگلوں کی طرح گھر ہلا کر رکھ دیتا تو مجبوراً انہیں باہر آنا پڑتا کہ روز روز کے تماشے سے بچا جائے۔ پہلے بھی گاؤں کے لوگوں نے گھر آ کر جینا حرام کر دیا تھا، یا تو یہاں شرافت سے رہا جائے یا پھر فوراً تشریف لیے جانے میں ذرا بھی دیر نہ کرے، ورنہ وہ آغا جی کے پاس جائیں گی فیصلے کے لیے۔ وہ روز روز کے شور اور پکار گال گلوچ نہیں سن سکتے تھے۔ کام پہ تب جاؤں گا جب تمہاری کام چور بہو مجھے ناشتہ دے۔ کہا بھی تھا آپ سے مجھے دوسری شادی کرنے دے، مجال ہے کوئی زندگی میں کوئی سکھ دیا ہو۔ تو آ رہی ہے کہ پھر تجھے تیری نانی یاد دلاؤں؟ تو 11 سال کی بچی سے کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ وہ بچہ جمے گی، منع بھی کیا تھا تجھے، مگر تیری ضد اور رٹ کی خاطر مجھے اس سے لانا پڑا، اور ابھی تو صرف چند مہینے ہوئے ہیں تو ابھی سے بیزار ہو گیا؟ او چپ کر اماں، سویرے سویرے میرا سر کھانے لگ جاتی ہے۔ اور تو آ گئی مہارانی صاحبہ، نیند پوری کر لی؟ جب میں نے کہا تھا میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ موجود ہو تو کدھر دفن ہو گئی ہوئی تھی؟ وہ اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھامے، جبکہ دوسرے سے بامشکل پلیٹ جس میں 2 بریڈ کے پیس سے وہ اس کے سامنے رکھے۔ وہ گیس نہیں تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، آنکھوں میں نمی بار بار آ رہی تھی کہ آج بھی مار پڑے گی۔ اس سوکھے بریڈ کا میں کیا کروں گا؟ اس ناشتے کے لیے مجھے اتنی دیر بٹھایا رکھا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا دونوں چیزیں پھینک چکا تھا اور گرم گرم چائے اس کے ننھے پیروں پہ جا گری۔ وہ چیخ پڑی، ہائے سلیم، یہ کیا کیا تو نے؟ ماں نے سر تھام لیا۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کا بال پکڑ چکا تھا اور تھپڑوں کی بارش کرنے لگا۔ دماغ خراب کر دیا اس نے، جب سے ہماری زندگی میں آئی ایک پل چین سے نہیں رہا، اور کم سے کم اولاد نہیں دے سکتی تو ڈنگ کا طعام دے دیا کرے، مگر نہیں نا، کوئی کام آج تک تو نے کام کا کیا ہو؟ وہ اس کو مار مار کر حشر کر چکا تھا اور ماں اس کا بازو پکڑے روکنے میں ہلکان ہو گئی تھی۔ چھوڑ دے، مار دے گا اسے تو، سلیم رک جا۔ وہ اب اس کا گلا دبوچ رہا تھا اور بیچاری ننھی سی غزل کو موت اپنے قریب نظر آ رہی تھی۔ اچھا تھا وہ مر ہی جائے، کم از کم اس ذلت بڑی زندگی سے جان چھوٹی۔ جو لمحہ مار رہی تھی اس کی حالت ویسی تھی جیسے کسی ریشم کے دوپٹے کو کسی کانٹوں سے بڑی جگہ پر لگا کر بے دردی سے کھینچتے، جو اسے دوپٹے کا حال ہوتا ویسا ہی غزل کا ہر روز ہوا کرتا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر نکلنے لگا، جب سلیم کو لگا اگلے پل ہی اس کی جان نکل جائے گی، اسے چھوڑتا ہوا وہ نیچے زمین کے بل پھینکا، اور وہ بے جان گڑیا بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور کھانس رہی تھی تاکہ اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ ہائے یہ کیا کیا تو نے؟ ماں تڑپ کر اسے اٹھانے لگی جس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ سمجھا دے اسے اماں، اگر مجھے اس طرح کا ناشتہ ملا تو اس کو زندہ قبر میں پھینک دوں گا، اور تو سن کے واپس آؤ تو میرے کپڑے تیار ہوئے ملے، ورنہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غرا کر کہتا لکڑی کے دروازے کو کھولتا ہوا اتنے زور سے بند کر گیا تھا کہ لکڑی کا ایک کونا ٹوٹ کر نیچے گر گیا، اور وہ دروازے کی طرف دیکھا اسے دیکھنے لگی جو اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ منع بھی کیا تھا تجھے جلدی اٹھ جایا کر، سلنڈر کام نہیں کر رہا تھا تو لکڑیاں جلا رہی تھی، آج تجھے یہ مار دیتا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے زور سے بولی، اور وہ بیچاری کیسے لکڑیاں جلاتی؟ اسے تو اماں نے یہ سب سکھایا ہی نہیں تھا۔
اسے تو پڑھ کر افسر بننا تھا، یہ کیا لکھ دیا اس کے نصیب میں۔ اس کا دل بری طرح سے سک رہا تھا اور وہ سوجے ہوئے منہ کو چھوتے ہوئے سوچنے لگی، آپ کی اسامہ سے بات ہوئی تھی؟ دین سمرن کو سلا کر اب اس کے کمرے میں موجود تھا، وہ ان سے تفصیل بات نہیں کر پایا تھا۔ ایک تو سمرن کی حالت غیر ہو رہی تھی، دوسرا وہ حویلی کے ایک ایک فرد کو کال کر کے پاگل ہو رہا تھا۔ مورے نے پریشانی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کا خود بھی برا حال ہو گیا تھا۔ آخر کو ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور ان کا ذی حساس بیٹا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ ایک بچی کا معاملہ تو نہ تھا، وہ سمرن کی بہن کا معاملہ تھا جس کا مستقبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا بات ہوئی آپ کی اس سے مورے؟ مجھے پلیز ایک ایک بات تفصیل سے بتائیے گا، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ سمرن بالغ ہے، اسے سمجھ بوجھ تھی، پھر بھی اس کی حالت آپ نے دیکھی، کیا سے کیا کر دیا، اور وہ چھوٹی سی بچی کا کیا حشر کر دیا ہوگا انہوں نے۔ دیکھ امی، اگر وہ میرے یا مجھ سے جیسے بندے کے دسترس میں ہوتی تو وہ محفوظ ہوتی، مگر اب میں نہیں جانتا آغا جان نے کس کے حوالے کیا اسے، اسامہ کے یا ارباز کے۔ اسامہ میں مجھے شک نہیں پڑتا، کیونکہ اسامہ ایسا ہے، وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے اور وہ تو خود لڑکیوں سے بھاگتا ہے، مگر مجھے ارباز پہ شک ہو رہا ہے۔ ارباز بے شک ایک جولی اور اچھا لڑکا ہے، مگر ہے تو پٹھانوں والا جوش، یاد ہے آپ کو؟ کام والے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا کیونکہ اس کے پلے اسٹیشن خراب ہو گیا تھا، اور پھر خانم نے کیا کیا تھا اس کا۔ بہرحال اگر خانم موجود کے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ ایسا سب ہونے نہ دیتی۔ اول تو شادی پہ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا جان نے ارباز کو کہیں اور بھیج دیا ہے، وہ حویلی میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ بولتے ہوئے اس کو جواب بھی مل گیا تھا، ہاں اگر آغا جی نے ایسا کیا ہے تو وہ نوری کو ہرگز حویلی نہیں لے کر آئے ہوں گے۔ بیٹا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسامہ سے بات ہوئی تھی تو خاصا پریشان لگ رہا تھا، کہا تو کچھ نہیں تھا، حال چال پوچھا تھا، پہلے تو گھنٹہ لگا کر میرے پاس سے جاتا، مگر آج اس نے چند باتیں کر کے بعد میں بات کرنے کا وعدہ کر کے بند کر دیا۔ اس وقت کہاں تھا وہ؟ میرے خیال میں ادھر ہی ہو، شاید یونٹ سٹارٹ ہونے والی تھی۔ صلاح الدین نے اپنے لب دبا لیے اور سر ہلایا۔ اسامہ سے ملاقات کرنے سے پہلے میرا حویلی جانا ضروری ہے، مادر بزرگ کو بتانا ہے کہ ان کے بھائی انا کو سیٹل کرنے کی حد کس حد تک چلے گئے ہیں۔ سمرن نے بتایا، یہ ہادی کی موت کا بدلہ ہرگز نہیں لے رہے۔ اس دن کا واقعہ اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کیسے ان کے سامنے پیش ہوئی کہ وہ اسے مار ڈالے۔ وہ سمرن سے ہار نہیں ماننا چاہتے تھے اور انہوں نے سمرن کی کمزوری کو اپنی قید میں لیا، اور وہ ہے نور صبا، اور انہیں پتہ تھا اس سے سمرن اس کے پاس آئے گی، پیر پکڑ کر معافی مانگی اور ان کے سارے ظلم ایک بار پھر سہنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ میری نرمی کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، مگر اب نہیں، یہ بات سمرن کی بہن کی آ گئی ہے اور میں ایک بھائی کا فرض پورا کروں گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ایک ایک کو شور کر ڈالے۔ مورے نے اس کے سر پہ پیار کیا، خدا تمہیں کامیاب کرے دین، میرا تو خود اس بچی کے لیے ہول اٹھ رہے ہیں، نہ جانے سمرن کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ تم جاؤ بیٹا، اس کو دے کر آؤ، فکر نہ کر، میرا چندہ اللہ صاحب بہتر کرے گا بندے کو، وہ اتنی آزمائش دیتا ہے جتنا وہ سہ سکے۔ دین ماں کی باتوں سے تھوڑا پرسکون ہو گیا اور ان کا ہاتھ چوم کر بولا، آپ کو بھی پریشان کر دیا، مگر کیا کرتا، کس کے پاس جا کر اپنے دل کا حال بیان کرتا، پہلے تو کبھی نہیں کی، اب کیسے خیال آ گیا۔ وہ ماحول کے تاؤ کو کم کرتے ہوئے بولی۔ وہ چمکے، اسے پتہ تھا ان کا اشارہ سمرن کی طرف تھا۔ ایسی تو بات نہیں ہے مورے، آپ سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے؟ ہاں ہاں پتہ ہے، اب جاؤ اپنی موشم کے پاس۔ ویسے غضب ہوتا کر دین بھلا کوئی اپنی بیوی کا نام چوہیا رکھتا ہے؟ مورے کو خود فارسی آتی تھی، اس لیے اس کے موشم کہنے پر بولی۔ وہ ہنس پڑا، وہ میری چیری ہے مورے، سارا سال اس نے مجھے اسی طرح تانگ کیا تھا، اور وہ دن مورے وہ بہت مختلف تھی، اب دیکھے تو لگتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اور مجھے اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا اس کے سر پہ پیار کرتا اٹھ پڑا۔ وہ مورے کی ہدایت پہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ وہ کبھی روزانہ پڑھتا تھا یا کبھی ایک دن نہیں پڑھا کرتا، یا تو اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے ایک دو پڑھ لیا کرتا تھا۔ مورے اس کو سمجھاتی تھی کہ نماز میں ہی سکون ہے، اور وہ اس بات کو مانتا بھی تھا کہ واقعی رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا کتنا سکون بخش تھا، پر جب اس پر سستی چھا جاتی تو وہ بہت سے دن اس سکون سے محروم رہتا۔ اب جب اس نے نماز مکمل کی تو صرف اپنی ماں ارباز بڑی امی کے لیے دعا کرتا اٹھ گیا اور باہر آیا، جو اب فلم کی بجائے کوئی ڈوریمون دیکھ رہی تھی، جہاں جیان صاحب اپنی بے سری آواز میں ہوں جیان، میں ہوں بڑا طاقتور گا رہا تھا۔ اس نے صوفے کی طرف دیکھا، جہاں وہ سب کی طرح اس کی سریلی آواز سن کر بے ہوش ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ
یعنی کہ وہ اب سو چکی تھی۔ اسامہ نے ریموٹ اٹھا کر نوبیتا کی رودی شکل کو بند کیا اور ریموٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑنے لگا کہ رک گیا۔ وہ ایسے بنا کمل کے صوفے پہ سوئے گی نہیں، وہ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گھر میں ملازم بھی ہوتے، بے شک قابل اعتبار ہو، مگر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ چل کر اس طرف آئے، اسے بڑی ہی احتیاط سے اٹھائے۔ وہ ہلکا ساکس مسائے کچھ بڑبڑائی تھی، امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس بات میں اسامہ رک گیا۔ وہ اب اسے دیکھنے لگا جو اتنا کہہ کر بھی خاموش ہو گئے تھے۔ وہ الجھ گیا، اس ویمپ نے اپنے اوپر ماسک پہنا ہوا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ڈرتی بھی، وہ اپنے ماں باپ کو یاد بھی کرتی ہے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، شرمندگی نے اسامہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے نور کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر ارباز کے کمرے کے بجائے اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا، کہیں وہ واقعی ڈر کر گھبرا کر نہ سوتی ہو۔ وہ اسے اب بستر پر لٹا چکا تھا اور اس پر کمبل ڈالنے لگا۔ اس کے منہ پہ آئے بالوں کو ٹھیک کر کے چلتا ہوا سیدھا دروازہ بند کرنے لگا اور لیپ ٹاپ ڈیسک سے اٹھا کر صوفے کی طرف آ گیا اور آن کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر مسلسل اس کی نظر نور کے سوئے ہوئے وجود پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نور کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ہمدردی کے۔ اس نے جو کچھ کیا ہے بہت غلط کیا، وہ برا ہے جو اس کے ساتھ روکھے رویے سے پیش آ رہا ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا، ہر اپنی فطرت کو کیسے تبدیل کرتا، اور یہ دل یہ ایسے شگاف پڑ چکے ہیں جنہیں ٹھیک کرنا بے حد دشوار تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ اس کے اسی دل سمیت اسے اگر جوئی قبول کرے، اس سے ایسی ہی محبت کرے جس طرح وہ ہے، تو کیوں نہیں تبدیل ہو سکتا؟ جس رنگ میں رنگیں گے وہ رنگ جائے گا۔ بس محبت کے بول کے بجائے فقط صرف نگاہ ہی کافی دل پہ گلانے میں۔ اسامہ نے اب اس پر نظر ہٹا لی تھی اور جیب سے سگریٹ نکال کر ایک بار پھر اپنے ڈپریشن کو دھوئیں میں اڑانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ پوچھ سکتی ہوں میرے گھر میں آنے کی جرات بھی کیسے کی تم نے؟ وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک پر انہوں نے بولا اندر آ جاؤ، تو ہیرا کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کے ماتھے پہ شکن آ گئے، اور پھر جب بولی تو لہجے میں کرہتگی نہیں مگر سرد مہری تھی۔ ہیرا پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، مزید ان کے لہجے نے اس کے احسان ہٹا کر دیے۔ بڑی خانم، اپنی اس ناپاک زبان سے میرا نام مت لو۔ وہ سر جھٹک کر کڑوے لہجے میں بولی اور اپنا سر جھکا چکی تھی۔ آئی ایم سوری خانم، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اصل میں اس سے دکھ اپنے کیے پہ نہیں تھا، اس سے تکلیف اپنے زبردستی شادی پہ ہو رہی تھی۔ سوری کس بات کی سوری؟ معافی تو تمہیں اس بچی سے مانگنی چاہیے۔ کیا قصور تھا مجھے بتاؤ؟ اتنی محبت تو تمہیں بائی سے نہیں تھی۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، جس طرح تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اب خود ہی اپنے منہ سے اقرار کرو کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تیزی سے بولتے بولتے بلاہر سنجیدگی سے کہنے لگی۔ اب ایسے کیسے کہہ سکتی خانم جان؟ ہادی بائی کے لیے میں کتنا تڑپی، بے شک میری ان سے بنتی نہیں تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی۔ بھیگی آنکھوں اور لہجے سمیت وہ ردا خانم کو اس وقت ڈونگی لگی تھی۔ محبت اگر تم کرتی تو تم جائے نماز بچھا کر اس کے لیے نفل پڑھتی، جو کچھ ہوا اس سے درگزر کرتی، ہادی کے لیے فاتحہ پڑھتی، نہ کہ خود اپنے لیے جہنم خریدتی۔ چلو فرض کرو اگر ہادی سے اس کے خاندان کے کسی فرد کا قتل ہو جاتا اور تم ان کے بدلے جاتی، پھر جو تمہارے ساتھ کرتی وہ کیا درست ہوتا؟ سچی سچی جواب دینا۔ تمہیں اس لیے نہیں پڑھانے کی اجازت دی میں نے کہ تم جان لینے پر تل جاؤ۔ اب جواب دو، چپ کیوں ہو گئی؟ اگر کوئی جواب نہیں ہے تو خاموشی سے نکل جاؤ، وہ تیزی سے کہتی اب کتاب کے صفحے کو اٹھانے لگی۔ جب ان کے پیر پکڑنے لگی، اب اس بندے سے کسی ایک ہی طریقے سے دستبردار ہوا جا سکتا تھا کہ خانم کو قتل کیا جائے۔ آخر فیصلہ خانم کا ہی تو تھا۔ مجھے معاف کر دیا، بے شک مجھے ان کے پاس لے جائے، میں ان سے بھی معافی مانگوں گی، مگر میری کسی 40 سال کی عمر کے اصغر علی سے شادی مت کروائیے۔ خانم میں نے ابھی پڑھنا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، میرا مستقبل تباہ مت کرے۔ وہ اپنا پیر ہٹانے لگی۔ پرے ہٹو، مجھے ایسے بالکل نہیں پسند، میرے سامنے مت جھکا کرو، جو بھی بات کہنی ہے سیدھے سیدھے کیا کرو، یہ ہتھ کنڈے ذرا بھی نہیں پسند مجھے۔ اور ابھی بھی تمہارے میں کوئی احساس شرمندگی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے ہی مفاد کی خاطر تم یہ سب کر رہی ہو۔ جب سچ مجھ تم اپنی غلطی دل سے تسلیم کرو گی پھر میرے پاس آنا، ورنہ بھول جاؤ تمہاری کوئی بات میں سنوں گی۔ بے حسی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھے، وہ ہیرا کو دیتی، اس نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ معافی کی گنجائش ہی نہیں تھی، اور معافی کو تب قبول کیا جاتا ہے جب اگلا بندہ واقعی اپنی غلطی کو سچے دل سے تسلیم کرتا ہے
اور ردا خانم کو وہ ابھی تک مفاد پرست ہی لگی تھی تو وہ کیوں کر اس کو معاف کر دیتی، اس کی خواہش پوری کرتی۔ وہ 2-3 بار ان کو سوری بولتی رہی۔ جب کوئی جواب نہ مل پایا تو اپنے بیکے گال صاف کرتے وہ سر جھکائے مڑ پڑی، جبکہ اندر آتے بلال نے بہت شدت سے اس کا درد محسوس کیا تھا۔ پھر اپنی شکوہ کرتی نگاہیں اپنی پیاری دادی جان کی طرف بڑھائی جو اب اس کی موجودگی اور نزدیک کو نظر انداز کرتی کتاب میں گم ہو چکی تھی۔ وہ بلال کو پار کرتی کمرے سے باہر نکل پڑی اور بلال مڑ کر اس سے دور جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ نوری وہ جلدی سے چیختے ہوئے بستر سے تیزی سے اٹھی تھی۔ دین جو فجر کی نماز مکمل کر رہا تھا اس کے چیخنے اور اٹھنے سمیت تیزی سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا جو اب وحشت زدہ ہو کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ موشم کیا ہوا؟ اس نے سمرن کو پکڑا اور وہ اس کے پکڑنے پر تڑپ اٹھی اور اس سے دھکا دینے لگی۔ دین نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جانے دو مجھے، وہ میری نوری کی معصومیت چھین لے گا، جانے دے مجھے، چھوڑو۔ وہ نوری کے چھونے والا تھا، میں اسے مار دوں گی، وہ چلائی تھی، ہوش میں آؤ۔ دین اسے جھنجھوڑنے لگا اور وہ تو ایسے تڑپی تھی جیسے اگلے پل اس کی روح نکل جائے گی۔ اس کے چیخیں باہر کمرے میں بھی دستک ہونے لگی۔ یقیناً مورے بھی اس کی آواز سے ڈر کر آئی۔ دین بچے کیا ہوا؟ مورے باہر سے آوازیں دینے لگی اور وہ اسے قابو کرنے میں مصروف تھا۔ سمرن کچھ نہیں ہوا، نوری کو ہوش میں آؤ۔ وہ اب غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ دین اب اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو کھولا۔ مورے اندر داخل ہوئی اور دین سے کچھ کہنے کی بجائے اس کی طرف آئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مورے کی مہربان لمس نے بھی اس کی چپ نہ توڑی تھی جو یکدم اس کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ اسے بستر کے پاس بمشکل ہی اپنے بوڑھے ہاتھوں بستر کے پاس بالکل ہی اپنے بوڑھے بازو سے سمیٹنے لگی اور اسے بٹھایا اور مڑ کر دین کو دیکھا جو خود بھی چپ کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بس سامنے سائڈ ٹیبل پر بڑا پانی کا گلاس اٹھا کر سمرن کو پکڑانے لگی مگر وہ ہلی نہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کو سائڈ پہ کیا۔ میری جان پانی پیو، رات کو سونے کے باعث حلق سوکھ جاتا ہے، وہ گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے کر جاتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ دین نے چل کر آیا اور ان کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ مورے آپ جائیے، سوری آپ ڈسٹرب ہوئی، میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے اب اسے گھورا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کے پاس رہوں گی۔ مورے کیوں پریشان ہوتی ہے، جائیے آرام کریں آپ، میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر ان کو اپنے ساتھ لگائے دروازے کی طرف لے کر گیا۔ دھیان سے دین، بہت نازک ہے یہ لڑکی۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ کوئی نازک وازک نہیں میڈم، ایک چور کو پوری قطر بازار میں جوتے مار چکی ہے۔ نازک بس میں جب سے آیا ہوں ڈرامے ہیں محترمہ کے مجھے مزید قریب کرنے کے لیے۔ وہ مورے کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے بولا۔ باز آؤ دین، خیال رکھنا۔ وہ اس کے گال پہ ہلکا سا چپل لگا کر بولی۔ دین ہولے سے مسکرایا اور انہیں کمرے تک چھوڑ کر واپس آیا اور جائے نماز اٹھائی اسے طے کر کے رکھ کر اس کے پاس آیا جو بالکل اسی پوزیشن میں تھی جدھر وہ اسے چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس کے گود میں بڑا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ادھر دیکھو، ویسے جس طرح تمہاری حرکتیں تمہارا نام موشم سوٹ نہیں کرتا، اب کیا رکھوں؟ وہ نرمی اور بڑے پیار سے بول رہا تھا۔ اچانک سمرن کے آنسو اس کے گود میں گرنے لگے۔ ہولے ہولے جسم کانپنے لگا۔ امی ابو نے ٹھیک نہیں کیا الادین، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ایک ایک لفظ کو کتنی تکلیف سے کہا تھا۔ دین اچھی طرح جانتا تھا میرا صبر، میری برداشت کا کیا فائدہ ہوا۔ دین کچھ بھی نہیں کہتے تھے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، کوئی نہیں میٹھا ہوتا، الٹا عزت نفس کچھ لی جاتی ہے اور ویسا ہی ہو رہا ہے۔ دین آپ خود جانتے ہیں میں اپنے اوپر کسی کے ساتھ نگاہ نہیں برداشت کر سکتی اور میں نے 4 دن کی اتنی مار اتنی ذلت کیوں سہی؟ اپنے گھر والوں کی خاطر، میرے گھر کا ایک ایک فرد سلامت رہے، میری بہن کا مستقبل تباہ نہ ہو، اور میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور انہیں سب ختم کر دیا، سب کچھ۔ وہ پھٹ پڑی۔ دین خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ اس کا ڈپریشن اس کے بولنے سے کم ہوگا اس لیے بیچ میں کچھ نہیں بولا۔ میرا دل کرتا آپ کے آقا جان کو شوٹ کروں، میرے بھائی نے نہیں مارا، اس کے دوست نے یہ سب کیا تھا جو اب باہر عیاشی کر رہا ہے، میرے بھائی نے بیوقوفی کی تھی بس، اور اس بیوقوفی کی اتنی بڑی سزا۔ دین اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، اسے پیار کیا۔ ریلیکس موشم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی تکلیف کو بخوبی سمجھ رہا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے جس سے اس کی تکلیف کم ہوتی۔ کیا ٹھیک ہوگا دین، طوفان تو اب گزر چکا ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ دین نے اسے خود میں بیچ لیا۔ میری موشم سب سے بریو ہے، کل میں حویلی کے لیے نکل رہا ہوں، میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں نور صبا کو اپنے ساتھ لے کر آؤں۔
تم پرسکون ہو جاؤ، میرے ہوتے ہوئے اس کا مستقبل تباہ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ خاموش رہی۔ یار کچھ کمی لگ رہی ہے کہ 2 دنوں سے وہ اب اس کا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا، وہ پھر بھی لب سے سیے بیٹھی تھی۔ پوچھو گی نہیں؟ سمرن نے نفی میں سر ہلایا۔ میری فارسی تمہاری اس ٹینشن کے چکر میں 2 دن سے فارسی نہیں بولی، آپ نے بولی تھی۔ اب وہ کہنے لگی، لہجہ باری تھا مگر تھوڑا سکون کی آمیزش تھی۔ کیا بلا بولا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے وہ آخری الفاظ منہ سے کہلوانا چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں، دوست دارم، ہاں شاید یہی تھا۔ صلاح الدین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ دوستت دارم، وہ بولا۔ ہاں وہی، دوستت دارم۔ اس نے دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے ہاؤ سویٹ آف یو، فارسی میں مجھے آئی لو یو بولا۔ وہ شرارت سے بولا۔ اس کا مطلب یہ تھا؟ دین نے سر ہلایا۔ اوہ جی، اوہ چلو اٹھو، اب فریش ہو، نماز پڑھو، پھر تمہیں صبح کہیں لے کر جاتا ہوں۔ وہ اسے اٹھا کر بولا، دین میں اس وقت کہیں نہیں جانا۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں اس وقت بولوں گا کہ نیلم کے لیے نکلتے ہیں تو پھر محترمہ کی ساری تھکن، ساری بیزاری دور ہو جائے گی۔ کیا ہم ابھی نہیں نکل سکتے؟ وہ ایک دم اٹھ کر اسے بولی تھی۔ جی نہیں۔ صلاح الدین نے اسے گڑ کا واش روم کی طرف راہ دکھائی۔ آپ بہت زیادہ برے ہیں۔ وہ غصے سے کہہ کر واش روم کے اندر گھس گئی اور وہ گہرا سانس لیتا ہوا بستر کی طرف آ گیا۔ وہ اٹھی تو کمرہ روشن ہوا تھا، ورنہ کمرے کے بڑے بڑے کھڑکیوں اور بالکونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی وجہ سے صبح کی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ نور نے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر تکیے پہ گرا دیا، مگر اس اسامہ کے بستر اور کمرے میں خود کو پا کر وہ اٹھی اور نظر سامنے صوفے پہ لیٹے اسامہ پر پڑی۔ یہ چکی کب سے اچھا ہو گیا، حیرت ہے۔ اس نے اپنے بال کجائے اور اس کے آدھے کھلے منہ کو دیکھا۔ اس جیلی کو صبح شرارت سوجی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹام کو تنگ کیے بغیر اس کا دن خوشگوار گزرتا۔ وہ جلدی سے کمبل ہٹا کر بستر سے اتری اور واش روم کی طرف بڑھی۔ یوٹیوب سے واقعی صبح کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ یہ بات اس امی نے کچھ دن پہلے کی تھی۔ اس میں مختلف پرینکس اور ڈرامے نہ صبح کو شیطان بنانے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ واش روم سے ٹوتھ پیسٹ لے کر آئی اور اس کے پاس پہنچی۔ اس کا کیپ کھولتے ہوئے اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں یہ اٹھ نہ جائے۔ اس نے جلدی سے پیسٹ کی نب کو اس کے منہ کے قریب لے کر گئی اور اسے دبانے لگی اور پیسٹ نکل کر اسامہ کے منہ میں گھس گئی۔ جلدی سے یہ کام کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ کیا؟ کمرے میں کنڈی لگی ہوئی تھی اور اب صبح میڈم کی اتنی ہائٹ تو نہیں تھی کہ وہ کنڈی کھولتی۔ اسامہ کو کچھ منہ میں محسوس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اس نے جلدی سے منہ میں عجیب سی چیز محسوس کی۔ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور تیزی سے اٹھا۔ اس کے منہ میں پیسٹ۔ اس سے پہلے وہ صبح کا بندوبست کرتا وہ تیزی سے واش روم میں بڑھا۔ او نو، چکی اٹھ گیا۔ یہ کھلے کیسے؟ کھل جا سم۔ وہ جلدی سے سامنے بڑا ٹیبل دیکھنے لگی اور وہ پانی سے اپنی زبان صاف کرتا بولا، بیکار میں اس لڑکی کے ساتھ میں نے ہمدردی کی زندگی اجیرن نکالی ہے۔ اس نے وہ دانت پیستے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف آیا۔ جو اب ٹیبل جلدی سے کسی کا اوپر چڑھنے لگی۔ اسامہ بھاگتے ہوئے آیا اور اسے پکڑ کر اٹھایا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں ویمپ۔ وہ چیخنے لگی، بچاؤ امی بچاؤ۔ وہ اس کی گرفت میں نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی بچائیں گی تمہیں، تمہاری۔ وہ اسے بستر بگڑا کر غصے سے بولا۔ وہ غصے سے مڑی اور وہ اب اس کے سامنے بازو سینے پہ باندھے ہونہار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چکی نہ ہو تو آپ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ اب ایک ایک لفظ چبا کر اس سے پوچھ رہا تھا، میں نے کیا کیا ہے اسامہ؟ وہ ایک بلی کی طرح معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی تھی اور چھوٹی شیطان کی چالاکی اس معصومیت دیکھ کر اسامہ کا دل کیا اس کے لمبے بالوں سے اس کے پنکھے سے الٹا لٹکا کر پنکھا چلا دے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں نور صبا، اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں پنکھے سے الٹا لٹکا دوں گا یا تمہیں واشنگ مشین میں ڈال کر واشنگ مشین چلا دوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر پانی پینے لگا کیونکہ اس کی زبان عجیب سی کڑوی ہوئی تھی کہ اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ واہ، پھر میں گول گول گھوموں گی کسی راؤنڈ۔ مزے سے انگلی سے گول کر اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا کیا تم نے؟ وہ اب فلیور خراب ہونے کے بعد سے بڑے منہ بناتا جلدی سے باہر کی طرف بڑھا کہ وہ بعد میں اس سے نمٹے گا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئے۔ ہائے کاش میرا DSLR ہوتا تو آپ کی پکس لیتی۔
وہ اس کے پیچھے آئی تھی اور وہ مڑا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو صبا کہ میں تمہیں سیڑھیوں سے اٹھا کر پھینک دوں، وہ غصے سے بولا۔ صبا نے اپنی آنکھیں گھمائی، دم کی یار رہی میں ارشد بھائی، اسٹاپ اٹ، اتنا ہی وہ تمہارا بھائی ہوتا نا تو تمہیں میرے ساتھ مت پیتا، اور اگر تم نے اس کا نام دوبارہ لیا تو زبان گدے سے کھینچ لوں گا۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، ہر وقت ارشد بھائی، ایسا کیا ہے اس میں جس پر وہ اتنے مان سے کہہ رہی ہے کہ جیسے وہ اس پر ہر نقصان سے بچا لے گا۔ اور یہی بات اسامہ کو آگ لگا رہی تھی۔ وہ خاموش ہو کر کندھے اچکاتی نیچے چل پڑی۔ وہ بھی نیچے آیا۔ اسامہ وہ کچن کی طرف جا رہا تھا جب صبا کی آواز نے اسے روکا، مگر وہ اس کی طرف مڑا نہیں تھا۔ مجھے کوئی کپڑے لے دے، میں نے پہن تو لیا تھا مگر میں بہت ان ایزی فیل کر رہی ہوں۔ کیوں لے کر دوں؟ تمہارے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں؟ تمہارے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے یا پھر تم سے جان چھڑانے کی اتنی جلدی تھی انہیں کہ 2 جوڑے کپڑوں کے بھی نہیں دے سکے؟ وہ اتنی بے رحمی سے بولا تھا کہ پہلی بار نور صبا ضبط نہ کر سکی اور نمی اس کی آنکھوں میں پھیلتی گئی۔ اور بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، تم جیسی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور آغا جی نے ایک غلط فیصلہ کیا، میرے حوالے کر کے اچھی خاصی زندگی گزر ہی تھی میری، مگر نہیں، اسامہ کی زندگی میں مصیبت ہی لکھی ہوئی ہے، کبھی خوشیاں تو ہے ہی نہیں۔ گاڈ آئی جسٹ وانا کل مائی سیلف۔ وہ اپنی بولتا چاہ رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے تیر کسی معصوم کے جسم پر نشر کر چکا تھا۔ ایک دم درام کی آواز پہ وہ چونکا، صبا زمین بوس ہو چکی تھی اور اس کا منہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ جب اسے ہوش آیا تو تیزی سے اس کے پاس آیا۔ صبا